بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ہر نام کی اپنی برکت ہے، اپنی فضیلت ہے، اپنے معنی ہیں اور اپنے ہی فوائد ہیں۔ آج ہم ان صفاتی ناموں میں سے 2 ناموں کا عمل بتائیں گے جن سے آپ 6 فوائد حاصل کر سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ہم جن ناموں کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں وہ نام ہے یا لطیف ہو یا ودودوں کے۔ اب ہم آپ کو اس کے وظیفے سے پہلے اس کے کچھ فوائد ہیں جو 6 ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ فوائد کیا ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے اور آپ کو کشادہ رزق نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو کشادہ کر دے گا، آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا، آپ کو حلال رزق عطا کرے گا، اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس حاجت سے، اس مراد سے آپ کو ملا دے گا جو آپ کو بہت عرصے سے جس کی آرزو ہے، جو حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، جو آپ اللہ سے لگاتار مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تیسرا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے بچے یا ان کے بیٹے یا بیٹیاں جن کو بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، یا کہیں بات طے ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا کہ اللہ ان نے چاہا تو نیک اور اچھا رشتہ ان کے در پر آ جائے گا اور وہ طے بھی ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر جن کا گھر نہیں ہے، اپنا کرائے پہ گھر ہے یا گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا گھر بھی مل جائے گا اور پریشانیاں، جھگڑے دور ہو جائیں گے، گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ 5واں، اگر گھر میں کوئی مریض ہے اور وہ بہت عرصے سے بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی خیر و برکت سے اس مریض کو صحت یاب فرما دیں گے۔ نمبر 6، بیوی اور خاوند کے رشتے میں خیر و برکت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں یا بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے تو وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ دونوں بھی آپس میں حسن اتفاق سے رہنے لگیں گے۔ اب ہم آپ کو اس وظیفے کو یا اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جو سب سے پہلا جو اس کا کرنے کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس کا سب سے مین جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نماز ہر حال میں آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو کسی وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے وظیفہ بتایا، ہم نے کیا، لیکن اس نے ہم پہ عمل نہیں کیا یا ہم پہ وہ کارگر نہیں ثابت ہوا، وہ اس لیے کہ آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو نماز اور قرآن شرط ہے کہ وہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگر فجر کی نماز کے بعد آپ یا ودودو یا لطیفوں کی تسبیح پڑھ لیں، یعنی ایک تسبیح جس میں ہر دانے کے اوپر آپ نے ایک دفعہ یا ودودو یا لطیفوں پڑھ کے پھر دوسرے دانے پہ یا ودودو یا لطیفوں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے، یا کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر دانے پہ یا ودودو یا لطیفوں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ، جب آپ نے پوری 100 تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کوئی نہ کوئی جو بھی آپ نے درود پہلے پڑھا تھا وہ پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی بہترین ہے اور وہی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے دل اور دماغ کو ایک کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے
آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے یا میرا یہ پرابلم ہے، اور اس کے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مراد، ہر دعا پوری کریں گے، آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے، اور جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملے گا. دعا لازمی کیا کیجئے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے. جزاک اللہ خیر.